اس کے فتنوں میں سے یہ بھی ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک جہنم ہوگی. دجال کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی. در حقیقت اس کی آگ جنت ہوگی اور جنت آگ ہوگی. الٹا، اس کے پاس ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی. اس کے پاس جو جنت ہے وہ جہنم، اور اس کے پاس جو جہنم ہے وہ جنت. یعنی جو جنت معلوم ہوتی ہے وہ آگ ہوگی، اور جو آگ معلوم ہوتی ہے وہ جنت ہوگی. یعنی جسے اس کی آگ میں ڈالا جائے گا وہ اللہ سے پناہ مانگے گا، اور سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے تو وہ آگ اس پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. دیکھیے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیت تلاوت کرنے کے لیے کہے ہیں. اگر وہ آیتیں تلاوت کریں گے تو جب وہ دجال ظاہر ہوگا، دجال نکلے گا، تو اس کے ہاتھ میں اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی. لیکن انسانوں کو جو جنت دکھے گی وہ حالانکہ وہ جہنم ہوگی، اور جو جہنم دکھے گی وہ جنت ہوگی. اب اس کی آگ سے نجات پانے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتیں روزانہ پڑھنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ آگ میں ڈالا تھا. بہت اونچے پیمانے پر آگ جلا کر، آگ کو سلجھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا تھا، لیکن آگ اپنا کام نہیں کری. وہ آگ کیا ہو گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی، بردم و سلامہ، اور سلامتی والی ہو گئی. تو یہی جو دجال کی آگ ہے وہ بھی ہمارے اوپر کیا ہوگی؟ سلامت اور ٹھنڈی والی آگ ہو جائے گی. دیکھیے